وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نحمدُ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے راستے کے حقوق کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، تو آج ہم جانیں گے راستے کے حقوق کے بارے میں کہ راستے کے کیا حقوق ہیں اور ہم ان حق کو کیسے ادا کریں۔ تو راستہ چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں راستے کے بارے میں فرمایا کہ سیدھا راستہ انسان کے لیے آرزو بنا دیا گیا ہے، وہ سیدھا راستہ کہ جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اب راستے کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی چوڑائی بھی بتائی ہے کہ راستے کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کی چوڑائی کم از کم 7 ہاتھ کے برابر ہو، یعنی 10 گز کا جو ہے راستے کی چوڑائی ہونی چاہیے، تاکہ وہاں سے گزرنے والا جو بھی شخص ہے وہ ایزلی وہاں سے آرام سے آ جا سکے، ان کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے ہمیں جو بھی طریقے بتائے، جو بھی سنت ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جو بتائے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے صرف فائدہ ہے، جس میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ یہاں تک کہ مسواک کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ بات گراں نہ گزرتی تو میں اسے ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں کیا جس کو ہم نہ کر سکے۔ اب راستے میں جو ہے آپ گزر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ راستے میں اگر کوئی آپ تکلیف دہ چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے تکلیف دہ چیز کو، جیسے کہ کوئی کنکر ہو گیا، کوئی کانٹا ہو گیا، کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز جس سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو اس سے تکلیف ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو وہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو ہٹا دیں۔ اب دیکھو صرف ہٹانا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہٹا دیا، آپ نے دوسرے بندے کی مدد کی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس میں جو آپ کو اجر ملتا ہے نا، وہ بہت بڑا اجر ہے، آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل، وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص کا گزر راستے پر سے اڑ رہا تھا، جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو راستے پر سے ان کا ایک گزر ہوا، تو راستے میں ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، تو اس شخص نے اس ٹہنی کو ہٹا کر دور کر دیا تاکہ آنے جانے کے لیے راستہ صحیح کھلا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی کو دشواری پیش نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، یہاں تک کہ ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو اسی لیے ہم جب راستے پر سے گزرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں وہ چیز ہٹا دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آخری شعبہ راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور انسان کے ہر ایک عضو پر صدقہ ہے، اور راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینے پر بھی صدقہ ہے، اور وہ کوئی معمولی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ اتنا بہترین قسم کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر آپ کو مغفرت فرما دیتے، آپ کو بخش دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور وہ عمل آپ کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے
مسلمان بھائی بہنوں کو کوئی بھی انسان ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کے کام میں کام آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بلا کسی ضرورت کے ایک جگہ پر جمگٹا بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر جمع ہو جائے، جہاں پر ایک مجالس بنا لی جائے اور وہاں پر آپ بیٹھ کر گپ شپ کریں۔ تو جب اس چیز سے منع فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہماری مجالسیں ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آپ راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ کیسا حق، ہم کیسے حق ادا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ راستے میں بیٹھے ہو تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سلام کا جواب دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی جب آپ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کی وہ مجلس ہے، راستے میں ہی آپ کی مجلس سے آپ بیٹھ کر کسی بھی بات پر کوئی مشورہ کرے، کوئی اہم بات ہے، نہ کہ اس میں کسی کے بارے میں کوئی غیبت کی جا رہی ہے، نہ تو کسی کے بارے میں کوئی سازش کی جا رہی ہے، نہ کوئی ہیرا بازی کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں وہاں بیٹھنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اس راستے کا حق ادا کرنا ہوگا، اور وہ حق یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے۔ نیچے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ راستے میں اب راستہ ہے، وہاں پر سے ہر ایک انسان کا گزر بسر ہوتا ہے، خواتین، خاص طور پر خواتین کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو جب ایک جگہ پر اس طرح مردوں کا جمگھٹا ہوتا ہے تو وہاں پر خواتین کا گزرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو ضرورت کی وجہ سے بیٹھے بھی ہیں تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں تاکہ وہاں پر آنے جانے خواتین کے لیے ایزی ہو، وہ بغیر کسی جھجک کے گزر سکے۔ لیکن نہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ دیکھنا تو کیا، گھومتے رہتے ہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں۔ یہ بہت غلط عادت ہے، بہت غلط بات ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے راستے میں تو اول نہ بیٹھے، اگر بیٹھ بھی رہے ہیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، نہ دیکھے، اور غیبت کے لیے بھی نہ بیٹھے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ گناہ بھی ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو، انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بندوں کو ہی کیا کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اب راستے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو راستہ بہت ہی چھوٹا ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پر اپنی مجلسیں بھی بنا دیتے ہیں، چیئرس رکھ دیتے ہیں، اپنا کوئی چھوٹی سی مجلس بنا دیتے ہیں، اور بھی راستہ چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا راستے کو کشادہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، تاکہ آنے جانے میں دشواری نہ ہو، ایزلی لوگ آ جا سکیں۔ لیکن نہیں، اس بات کو کوئی بھی نہیں سوچتا، ہر کوئی اپنے میں بزی ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، یہاں پر بس افراتفری کا ہی، نفسا نفسی کا ہی ٹائم گزر رہا ہے۔ اور اگر آپ راستے پر گاڑی بھی چلاتے ہیں تو آپ کی جو گاڑی کی آواز ہے وہ سلو ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کی گاڑی کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو کچھ زیادہ ہی آپ پریشان کر دیتے ہیں۔ جو بیمار انسان ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑی سی بھی شور کی آواز بہت بری لگتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، جب آپ بائک چلاتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کے ڈیلی روٹین میں موجود ہے، تو آپ اس پر خاص طور پر اور لوگوں کا دھیان کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھیں۔ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، انسانوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، راستے کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اپنے رب کے
وہ کبھی اپنے رب کے رضامندی اور اس کے غضب سے بچے۔